بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر حج پروگرام، ابتدائی باتیں یا ابتدائی امور اس کے پروگرام کے دو حصے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ یا قدم ہے کہ حج کا ارادہ کرنا۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ خالص اللہ کی خوشنودی، فرض کی ادائیگی اور ثواب آخرت کی نیت سے حج کا ارادہ کرے اور جان لے کہ بغیر ارادے کوئی کام کما حق ہو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے خراجات کا بندوبست بغیر دشواری اور تنگی کے اور ضروری معلومات حاصل کرے۔ یہ اس کا پہلا کام ہے۔ دوسری کام ہے نیت کرنا۔ اب نیت میں یہ ہے کہ شرع اسلام میں کوئی عبادت بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مزید یہ کہ یوم حشر جزا و سزا کا عمل بھی نیتوں پر منحصر ہوگا۔ ایسے اعمال کریں، اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے اعمال کریں جس سے صاف واضح ہو کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا عمل کریں، گزشتہ غیر شرعی کاموں اور اعمال سے تائب ہوں۔ اپنے دل اور دماغ میں یہ راسخ کریں کہ میں یہ سفر اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل اور ثواب کی خاطر کر رہا ہوں۔ اگلا نقطہ ہے کہ توبہ تلافی، معافی اور اچھا ساتھی۔ اپنے گناہوں سے خالص توبہ کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے یا معاف کرائے، قرضے کی ادائیگی کا اہتمام کرے، عزیز و اقارب سے اپنا قصور معاف کرائے، ان سے تلخی اور رنجشیں ختم کی جائیں، اور حج کا خرچہ اپنے حلال مال سے کرے، حرام مال سے نہیں۔ حرام مال سے حج نہیں ہوتا۔ سفر حج کے لیے کوئی نیک، پرہیزگار اور اچھے اخلاق والے ساتھی تلاش کرے، اور علماء اکرام سے حج کے مسائل معلوم کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے۔ نبی اکرم کا فرمان و معمول تھا کہ آپ ہر اہم کام کے لیے نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اور حکم بھی دیا کرتے تھے کہ نفل نماز سے اللہ کی مدد و نصرت کو آواز دیا کریں۔ حج و عمرہ کے سفر پر جانے کے اظہار کے لیے کسی ایسے وقت میں جو مکروہ نہ ہو 2 گانا نفل پڑھیں اور اللہ سے مدد و نصرت طلب کریں۔ درخواست حاجی عمرے کے دستاویزات تیار کروائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اس میں پاسپورٹ ہوتا ہے، متعلقہ دستاویزات ہوتی ہے، بہت نمبر جو پروسیجر ہے وہ پروسیجر ادا کیا جائے، ٹریول ایجنٹ وغیرہ سے بات کی جائے یا وزارت وغیرہ سے یا متعلقہ محکمہ سے، جو بھی ہے۔ حکومت کی حج پالیسی یا متعلقہ اسکیم کی روشنی میں حج درخواست دیں۔ تو یہ تو بالکل ابتدائی اسٹیج کی بات ہے، اور درخواست کی منظوری کا انتظار کریں۔ درخواست کی منظوری کے لیے کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی طریقے اختیار نہ کریں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وزارتیں میں آتے ہیں، اور وہ ہر طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیں حج پہ بھیجا جائے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نامناسب بھی ہوتی ہیں، میں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بس وہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، حجاج کرام کو ایسے آدمی حج کو بات سمجھا دی جاتی ہے۔ برصورت اس قسم کی غیر کہ شرعی، غیر پسندیدہ حرکات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے درخواست دے کر اپنے پر عائد شدہ فرض کی ادائیگی کا پہلا مرحلہ ادا کر دیا ہے۔ حجاج کرام یا آدمی حج یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کے ہاں درخواست دے دی ہے، اپنی نیت کا اظہار کر دیا، اس کا عملی ثبوت دے دیا، آپ نے پہلا کام کر دیا۔ درخواست کی منظوری کے لیے اللہ سے رجوع کریں۔ آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ منظور نہیں ہوتی تو اس پر بھی اللہ کی مرضی اور اس کا حکم سمجھیں۔ درخواست کی جائز و ناجائز منظوری کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں درخواست کو منظور کرائیں۔ آپ نے درخواست دے دی، اللہ سے دعا کریں اور اپنے درخواست کی منظوری کا انتظار کریں، اور اس کے بعد پھر درخواست کی منظوری اور حج و عمرہ
کے لیے روانگی کا انتظار کا دورانیہ ہے۔ شروع ہو جائے گا جب آپ نے ارادہ کر لیا، تو یہ ایسا تبدیلی ہو سکتا ہے، اس کا یعنی یہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ ہو سکتا ہے، چند دن بھی ہو سکتا ہے، چند ہفتے ہو سکتا ہے، یہ ہر ایک علیحدہ صورت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ ایسا تبدیلی ہو سکتا ہے اور قلیل بھی ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں تعلیمات حج و عمرے کے لیے خود کو وقف کر دیں، اس کی تیاری کریں، کیونکہ حج مشقت کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے۔ عملی طور پر اپنے آپ کو ذہنی اور ذہانی طور پر اس کے لیے فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کوئی گیم کرتے ہیں، کھیلتے کودتے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں، تو کہ اللہ کے ہاں جانا ہے تو ایک مشقت کا کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو اس کو بھی اپنے آپ کو صحت مند فٹ کرنا ضروری ہے۔ وہی اس ثواب کا مرحلہ حج کے مراحل میں شامل ہو جائے گا۔ حج و عمرہ کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیاری کریں۔ نمبر 2، حضرات سے معلوم اور مسائل، علماء حضرات سے معلومات اور مسائل معلوم کریں۔ آڈیو ویڈیو اخبارات اور رسائل اور ٹی وی پروگرام سے معلومات حاصل کرنے میں سرگرم عمل رہیں، اور مقدس سفر کے لیے نہایت ضروری سامان کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ غیر ضروری سامان کے جھنجھٹ میں نہ پڑیں۔ ذہنی طور پر خود کو آنے والے سفر حج کی مشکلات کے لیے تیار رکھیں۔ درخواست کی منظوری اور سفر حج و عمرے کی روانگی کے وقت، جب درخواست کی منظوری اور عزام پر حج و عمرے کے لیے روانگی کا دورانیہ آپ کے لیے غنیمت ہے، اس عرصے کو بالخصوص سفر حج کی تیاری میں گزاریں۔ قرض ادا کرنے کا انتظام کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو معافی طلب کریں۔ اہل خانہ کے لیے معقول رقم کا بندوبست کریں۔ حج کی عملی تربیت کے لیے حج کے مسائل سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ عملی تربیت کے لیے جو حج کی ورکشاپیں ہوتی ہیں، حج پروگرام ہوتے ہیں، ان میں شرکت کریں۔ روزہ، زکوٰۃ، فطرہ اور منتوں وغیرہ کو پورا کرنے میں بھی جو کوتاہیاں صادرات ہوئی ہیں، ان کے تلافی کی کوشش کریں، اور بہتر ہوگا کہ ان کی قضا شروع کریں۔ میں سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 24 کی آیت پڑھوں گا۔ حج کی نیت کے بعد اسے پورا کیا جائے۔ یہ حج کے یعنی ابتدائی مراحل کا پروگرام کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔